السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ، اور آج میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں ایک مضمون جو تحریر کیا ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بہو محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے۔ آپ لکھتی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا کہ امریکہ کو اسے فوری اپنے عہدے سے ہٹانا پڑا۔ عمران خان کو اس کے عہدے پر مزید نہ رکھا جائے، اس کی ضرورت امریکہ کو کیوں محسوس ہوئی؟ امریکہ کو ایسا کیوں کرنا پڑا؟ اور اگر امریکہ ایسا نہ کرتا تو اس کو کیا کیا نقصانات کا اندیشہ تھا اور کون کون سے نقصانات اس کو درپیش تھے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو تصورات پہلے جو ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ نمبر 1، پیٹرو ڈالر کیا ہے؟ یہ 1974 میں شاہ فیصل اور صدر نکسن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ سعودی عرب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اوپیک کے تمام ممالک کو تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرنے کا پابند رہے اور اس کو تمام ممالک کو راضی کرے گا، اور کسی بھی دوسری کرنسی میں یا سونے میں یہ خریداری یا خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اچھا، یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ امریکہ نے کی کہ جتنے بھی اس خرید و فروخت کے عوض ڈالرز آئیں گے وہ امریکی بینکوں میں یا فیڈرل ریزرو میں جمع کروائے جائیں گے، جس سے امریکی ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملک کو تیل خریدنے کے لیے پہلے ڈالر خریدنا پڑتا ہے۔ یہ انتظام ڈالر کو مضبوط رکھتا ہے۔ بدلے میں سعودی کرنسی $1 3.75 ریال مقرر کی گئی تھی۔ سعودی معیشت کی جیسی بھی حالت ہو، امریکی ڈالر کی شرح یہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 48 سال بعد بھی $1 جو ہے وہ 3.75 ریال کے برابر ہے۔ دوسرا، امریکہ نے گارنٹی دی کہ آل سعود اقتدار میں رہے گا، حکومت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اوپیک ممالک میں سے کوئی بھی ملک اس معاہدے سے کسی صورت بھی باہر نہ نکلے۔ عراق اور لیبیا نے بغاوت کی اور ہم سب جانتے ہیں ان کی حالت کیا ہوئی۔ نمبر 2، 1953 میں ہندوستان اور سوویت یونین روس کے درمیان ہندوستانی روپیہ روبل تجارت کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت روس سے ہندوستانی خریداری کے لیے وہ ہندوستانی روپے میں ادائیگی کرے گی۔ اس سے ہندوستانی روپے کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی مضبوط ہونے لگے گی۔ دوم، ہندوستان سے روسی خریداری کے لیے روسی روبل میں ادائیگی کریں گے، اس سے روبل کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا اور کرنسی مضبوط رہتی ہے۔ ایک ہندوستانی بینک روس میں ایک شاخ کھولے گا اور روس کا ایک بینک تجارت کی صورت کے لیے ہندوستان میں ایک شاخ کھولے گا۔ نوٹ، یہ سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے کہ یہ معاہدہ 1953 میں ہوا تھا، جو 1974 میں پیٹرو ڈالر کے معاہدے سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب عمران خان پہلے وزیر اعظم پاکستان تھے جنہوں نے 2019 میں پاکستانی روپے اور چینی یوان میں لین دین کا چائنا سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں سیمی کنڈکٹر، ٹرانسفارمرز، نشریاتی آلات اور الیکٹرانکس آلات شامل تھے۔ اگرچہ امریکہ اس سے خوش نہیں تھا لیکن وہ چھپ رہا، لیکن اس میں تیل کا لین دین شامل نہیں تھا۔ عمران خان نے 2022 میں تیل کے لیے پاکستانی روپے اور روسی روبل کا معاہدہ کرنے کے بالکل قریب تھا۔ یاد رہے کہ روبل ڈالر کا معاہدہ 1974 کا تھا، جو پیٹرو معاہدہ تھا وہ 1974 کا تھا، اور امریکہ پاکستان کے اس معاہدے کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر دوسرے ممالک میں اس کی پیروی کی جاتی تو US کمزور ہوتا، ڈالر کمزور ہوتا، اور امریکی معیشت میں ایسی تبدیلی آئے گی جس سے امریکہ سپر پاور نہیں رہ سکے گا۔ اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اگلے الیکشن ہارنے کی قیمت پر بھی پاکستان امریکی غلامی سے نکل آتا۔ اگر یہ کام پاکستان کے وزیر اعظم
عمران خان کر جاتے تو پاکستان امریکی غلامی سے باہر نکل آتا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہ بچتا۔ یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات میں یہ بتاؤں کہ عمران خان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جنت میں صدام حسین اور معمر قذافی کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے۔ امریکہ نے اسے زندہ رہنے کا موقع دیا ہے۔ اگر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کرنا ہے اور اپنی دوسری مدت میں وہ معاہدے کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو روپے کی یہ مسلسل قدر میں کمی رک جائے گی۔ پاکستان IMF کو ادائیگی کرنا شروع کر دے گا اور تبادلوں کی شرح بحال ہو جائے گی اور پاکستان 2 سے 3 سال میں IMF اور ورلڈ بینک کی غلامیوں کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکے گا۔ دوستو، یہ بڑی زبردست تحریر ہے جو کہ محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے تحریر کی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کی بغاوت ہوئی ہے اور جو لوگ اس بغاوت میں شامل ہیں وہ کتنے پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان جب تک امریکہ کی غلامی سے باہر نہیں نکلے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی عوام عمران خان کا ساتھ دیں گے اور امریکہ کی غلامی سے باہر نکالنے میں ان کی مدد کریں گے۔ شکریہ۔